معاملہ ہے وہ خامخواہ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، کیا چکر ہے سر؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتی معاملہ ہے نہیں، یہ انتظامی معاملہ ہے اور پریزنٹ رولز کے تحت جیل سپرنٹینڈنٹ یا اتھارٹیز جو ہیں، ہوم منسٹری ہے جو پنجاب کا ہوم آفس ہے، جیل ان کے باہر صوبے کی جیل جو ہوتا ہے ہوم آفس کے نیچے ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو انٹیریئر کے جو اسلام آباد کے قیدی ہیں تو وہ انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ پاسنگ دا بکٹ والا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ پاسنگ نہیں ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی وزیر اعظم صاحب اگر کہیں کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ سہیل آفریدی نے کہا تھا نا، یہ ان کے اپنے الفاظ تو نہیں، وزیر اعظم صاحب نے خود کنکر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں، پھر اب سہیل آفریدی صاحب ان کی بات پہ یقین کیا جائے کہ وزیر اعظم پاکستان سے انہوں نے متعلق کہا جی میں کسی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، جن سے پوچھا وہ ابھی تک تو پوچھا نہیں انہوں نے، مریم بی بی سے بھی اگر اتنے دن ہو گئے ان کی اگر چچا بھتیجی کی بات نہیں ہو رہی، بنیادی طور پہ جو میرا خیال بھی یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھیں 7 بجے دروازہ کھلنا ہوتا ہے، جس سے وہ کھل جاتا ہے۔ 22 اگست 2024 کو صبح 7 بجے سواتی صاحب اور گور گئے تھے، تو جس دن کھلنا ہوتا ہے اس دن کھول دیتے ہیں، جس دن نہیں کھلنا ہوتا تو بنیادی طور پہ کیا سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات جو ہے اس سے یہ ڈرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا کیونکہ ایجوٹیشن فارمولا ہے یا مطلب ان کی اپروچ یہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم میں انہوں نے دیکھیں کبھی بھی جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نا جو سیاست سمجھتے ہیں، محسن بہت سمجھتے ہیں اور ان کی پارٹی بھی سمجھتی ہے، لیکن ان کی چلتی کوئی نہیں ہے۔ یہ جب آپ کسی بھی پارٹی کسی بھی شخصیت کا سٹیک ختم کر دیں گے سسٹم میں، عمران خان صاحب کا کیا سٹیک ہے سسٹم میں؟ الیکشن جیتے وہ آپ نے فارغ کر دیے، پارٹی ان کی پہ آپ نے 9 مئی میں ان کے بندے کر دیے، ان کو اندر کیا ہوا، ان کی بیگم کو اندر کیا، بھانجا اندر ہے، بہنوں کو روز تھریٹ کرتے ہیں، ملنے نہیں دیتے، یعنی انہوں نے کوئی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے نا۔ اب وہ عمران خان صاحب تو ایک لارجر آبجیکٹو کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دیٹ از ان کی اپنی رہائی، نہیں دیٹ از کہ وہ تو چاہتے ہیں نا کہ آئین اور جو ان کی ہے کہ جی آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں اور آئین کو بحال کریں، جمہوریت کو بحال کریں، ہمارا الیکشن واپس کریں۔ تو یعنی کہ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے انہوں نے وہ سہیل آفریدی صاحب کو لائے اور یہ کام گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے نا سر، نہیں کر سکے۔ گنڈا پور سے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26 نومبر 2024 کے بعد فاصلے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ریٹریٹ کو بیگم صاحبہ نے پسند نہیں کیا تھا اور وہاں سے یہ چیز چلتی رہی۔ تو یہ بیگم صاحبہ کے کہنے پہ یہ لائے نہیں، وہ پھر اس کے بعد خان صاحب نے بہت موقع دی ان کو۔ اچھا، علی امین کا پرابلم یہ تھا کہ علی امین پارٹی کو ساتھ لے کے چلا، ہر بندے کے ساتھ لڑائی تھی ان کی۔ یہ جو دیکھیں نا پوری پارٹی ہے نا، میٹر تو کرتے ہیں لوگ، ان کے اپنے جو 4-5 دوست تھے انہی اور یا اپنے فیملی، اس کے علاوہ وہ کسی کو پوچھتے بھی نہیں تھے، سنتے نہیں تھے۔ پھر لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا ایک ان کے وہ ہو گیا۔ پھر جو سوشل میڈیا ہے وہ جن کے کنٹرول میں ہے وہ علی امین کو انہوں نے بڑا گندا کیا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جائز نہیں کیا۔ یعنی علی امین کو وہ تو یہاں پہ آیا نا، ان کا جنرل سیکرٹری کبھی بھی نہیں آیا، ان کا انفارمیشن سیکرٹری کبھی نہیں آیا، ان کا چیئرمین تو خیر چیئرمین تو اگر اسلام آباد لانے میں ناکامی دوبارہ سے 26 نومبر کے بعد دوبارہ سے کوئی نہیں آیا، یہ وجہ بنی ان کے جانے کی یا گورنرز کا ایشو تھا؟ نہیں، زیادہ تو یہی تھا کہ آپ جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا وہ جو پھر آپریشن تھا جو دہشت گردی کے خلاف، کیونکہ خان صاحب کا یہ بڑا ایک فرم اوپینین آج سے نہیں ہے، مشرف صاحب کے دور سے ہے۔ آپ کو پتا پھر طالبان خان کو بھی ان کو کہا گیا، یہ سارے کہتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کیا کہا جاتا ہے کبھی کیا کہا جاتا ہے۔ نہیں، ہاں وہ اب طالبان کے ساتھ تو گفتگو ہو گئی ہے۔ دیکھیے ٹی ایل پی کے ساتھ، لیٹ می بی ویری کلیئر ہونا، ٹی ایل پی کے ساتھ نہیں بات ہو سکتی، ٹی ایل پی کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے، بیکاز وہ تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، پروہیبٹڈ آرگنائزیشن ہے، وہ کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے یا ریاست نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان جو ہیں ان کی حکومت ہے ان کی، اور قطر میں جو بھی بات ہوئی ہے اب پتہ نہیں وہ ان کا کس حد تک کنٹرول ہے، وہ ان کو روک سکتے ہیں نہیں روکتے، نہیں ویسے تو روک سکتے ہیں، لیکن میسج ہماری طرف سے چلا گیا نا، دیٹ از دا پوائنٹ کہ ہم نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم اندر جا کے کاروائی کرنی ہوگی، ہم کریں گے، تو اب پھر تجارت بھی بند ہوگی تب بھی آپ کی پریشانی ہے، بیکاز اٹس اے لینڈ لاک کنٹری۔ ایشو ہے نا سر، اس کا ایشو ہے کہ یہ جو آپ وار ون سائڈڈ نہیں ہوتی، یاد رکھیے، ظاہر ہے اس کی ریٹیلیشن ہوتی ہے۔ اب ریٹیلیشن کے لیے آپ کو پبلک بھی تو ساتھ میں چاہیے نا،
کے پی کی پبلک، اگر آپ یہ کہیں کہ کے پی کی اسمبلی جو ہے اس میں چلے تحفظات، یہ بھی ایک قائنی پوزیشن ہے کہ وزارت خارجہ اور بارڈر ڈیفنس پالیسی وفاق نے دینی ہے، بالکل یہ ان کا پریویو ہے، اور صوبے نے اس کے ساتھ ٹو کرنا ہے. لیکن جس طرح آپ آپریشن کر رہے ہیں، جس میں کر رہے ہیں، اس کے اگر لوگوں کے تحفظات ہیں تو تحفظات سنیں تو صحیح نا. آپ پوری جو سیاستدان ہے، یہ ایک جو پارلیمنٹ کے اندر ہے بار ہے، ان کو بٹھا کے بریفنگ دے لیں. یہ اچھا فیصلہ تھا کہ ایک اور کمانڈر اور آئی جی جا کے سیکورٹی پہ بریفنگ دے دیں. ٹھیک ہے.